غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافرو روش کارواں بدل ڈالو۔ جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط لذت و خواب گراں بدل ڈالو۔ سفینہ آج بھی ساحل پہ لگ تو سکتا ہے، ہوا کے رخ پہ چلو بادباں بدل ڈالو۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، انادل باغ کے غافل نہ بیٹھیں آشیانوں میں۔ یہ عرس بھی ہے اور جلسہ بھی اور میلہ بھی، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستاں کیسے، رلائیں تو بغاوت ہے ہنسائیں تو بغاوت ہے۔ پورے ملک ہندوستان میں ہم سے زیادہ جلسہ کوئی نہیں کرتا ہے، ہم سنیوں سے زیادہ جلسہ کوئی نہیں کرتا ہے، مگر ہم سنیوں سے زیادہ جاہل کسی بھی برادری کا آدمی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم رات بھر واہ 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 زندہ باد زندہ باد، اور صبح ہوتے مرد آباد مرد آباد ہو جاتے ہیں۔ یہ واحد وجہ ہے۔ بڑا المیہ ہے جس قوم کو یہی شعور نہ ہو کہ اس کے خلاف عالمی پیمانے پر کیا سازش رچی جا چکی ہے، تو اسے کون جگا سکتا ہے؟ ویسے بھی سوئے ہوئے انسان کو جگایا جا سکتا ہے، مرے ہوئے انسان کو جگانا ممکن نہیں ہے، اسے تو نہلا دھلا کر کے قبرستان ہی پہنچایا جاتا ہے۔ شاید ہم اسی منزل میں پہنچ چکے ہیں کہ اب ہمیں نہلا دھلا کر کے کوارنٹین کیا جائے اور لاک ڈاؤن کے پیریڈ کا نقاب پہنا کر کے بغیر غسل کے بغیر کفن کے جیسی بیسک قبر کھودی جائے اور اسی سے اٹھا کر کے قبر میں ٹھونس دیا جائے۔ ہم اس منزل میں پہنچ چکے ہیں۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس مسجد میں نمازی کتنے ہوں گے، وہ تو امام صاحب بتائیں گے۔ اتنا اندازہ ضرور ہے پورے ملک میں سنی ہی کم نماز پڑھتا ہے، بقیہ تو سب پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اچھا نہ سنیوں کے مرد نماز پڑھتے ہیں نہ عورتیں پڑھتی ہیں، دونوں بدماش ہیں۔ نہ عورتوں کو فرصت ہے نماز پڑھنے کے لیے، نہ مردوں کو فرصت ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ جب اس کی وجہ پہ میں نے غور کیا تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی، اتنی جنتیں بانٹ دی گئی ہیں، اتنی جنتیں بانٹ دی گئی ہیں، ہر پیر، ہر شاعر، ہر مولانا، ہر خطیب، ہر نقیب، دونوں نے چاروں جیب میں جنت بھرے ہوئے رکھتا ہے۔ ہاں، آپ بھی جنتی، آپ بھی جنتی، اب تمہارے باپ بھی جنت ہے۔ کیا سمجھا آپ نے جنت کو؟ پان کی ڈھابلی؟ اچھا، جنتوں کا تصور تو اتنا زیادہ ہی نہیں بلکہ اتنا زیادہ ذکر ہے، اتنا تذکرہ ہے، جنت 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 جنت، اس کے آس پاس ایک جہنم بھی رہتا ہے۔ سنا ہے اس کا ذکر؟ نہیں سنا ہے؟ ہم نے باضابطہ طور پر کسی مولانا صاحب کو جہنم کا ذکر خیر فرماتے بھی نہیں سنا۔ کہ قوم کو یہ بھی بتایا جائے کہ جہنم بھی کوئی
جگہ ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اس میں کون لوگ جائیں گے؟ یا اس لیے کہ بس سب کو جو ہے جنت ہی کا داخلہ دے دینا ہے، خارجہ کرنا ہی نہیں ہے، جہنم میں جائے گا کون؟ شاید یہ سوچ ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں سامنے، شاید 10% نمازی ہوں گے، تجربہ یہی ہے، 10% نمازی۔ بتائیے جس اللہ کی روزی یہ حلق شریف کے اوپر تک ٹھونس ٹھونس کر 3 مرتبہ کھاتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ کچھ تو حیا آنی چاہیے، کچھ غیرتیں تو زندہ رہنی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے یقیناً بہت سارے انسانوں اور جناتوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو جہنم کے لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، جن کے پاس دل ہے مگر سمجھتے نہیں ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، سورداس ہیں، آنکھ والے سورداس، ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہے مگر سنتے نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے جانتے ہو کیا کہا؟ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ جانور کی طرح ہے، جانور کی طرح۔ او انسان، اگر نماز کی بات سن کر تو نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا تیرے پاس کان ہے مگر تو سنتا نہیں، بہرا ہے۔ اگر تجھے یہ بتایا جائے کہ یہ بات سچی ہے، یہ غلط ہے، تو نہ مانے تو دل رکھتے ہوئے بھی تیرے دل پر اللہ کی طرف سے مہر لگی ہوئی ہے۔ تجھے بتایا جائے کہ ادھر دیکھنا چاہیے، ادھر نہیں دیکھنا چاہیے، اور تو چاروں طرف چکر مکر دیکھتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تو مہا سورداس ہے۔ ایسے اللہ نے کیا کہا؟ اولئک کالانعام، یہ جانور کی طرح ہے، جانور کی طرح۔ جانور پھر کچھ ٹھیک ہے، بل ہم اضل، ایسے لوگ جانور سے گئے گزرے۔ اولئک هم الغافلون، یہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یار یہ کون سی پتھریلی تقریر شروع کر دی گئی؟ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں میں، قرآن کی آیت، وہ قرآن جو صرف مرنے کے بعد مردوں کے لیے پڑھا جاتا ہمارے یہاں، وہ قرآن جو کسی کی بخشش کروانے کے لیے ہی پڑھا جاتا ہے، وہ قرآن جو تیجا، 10واں، 20واں، 40واں برسی کے وقت پڑھا جاتا ہے، وہ قرآن جو کسی بھی مرے ہوئے کے بخشش کے لیے مولانا صاحب، امام صاحب، مؤذن صاحب، چاہے نماز کا وقت ہو، چاہے مدرسے کا وقت ہو، اگر نہ پڑھیں، بخشوائیں نہیں تو چندہ بند، مدرسہ بند، امام کی چھٹی، مؤذن کی چھٹی۔ کمال ہے، کمال۔ جس قوم کے لیے قرآن رہبری کا میسج لے کے آیا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، او مردوں کی بخشش کے لیے ولی قرآن پڑھوانے والوں، کان کھول کے سنو، قرآن پوری دنیا کی قوموں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، تیرے مردے کی بخشش کروانے صرف نہیں آیا۔ اٹھا کے ٹانگ دیا اچھے اوپر والے طاق پہ، پھر رمضان میں تشریف لائے گا نیچے ہو، 2 انگل گرد جم جاتی ہے، تب قرآن اترتا ہے کہ اب چین کر کے پڑھتے ہیں لوگ، اسی لیے قرآن ہے۔ اس قرآن کو پڑھ کر کے دنیا انترکش میں جا رہی ہے، انترکش میں۔ بدھو میاں کہاں ہیں آپ؟
चांद पे प्लॉटिंग दुनिया कर रही है, उसके बाप के पास कोई किताब नहीं, मुस्तफा की किताब कुरान है। आइटम बम कौन बना रहा है? यहूदी और ईसाई। पढ़ता क्या है? कुरान। जमीन से खजाने कौन निकाल रहा है? यहूदी ईसाई। पढ़ता क्या है? कुरान। चांद सूरज सितारों के रफ्तार की पैमाइश कौन करता है? यहूदी और ईसाई। पढ़ता क्या है? कुरान। उसके बाप के पास कोई किताब नहीं है। ये खजाना मुसलमान तेरे पास में। इतना पगला है तूने इसे जुज़दान में सजा के ऊपर रख दिया है। अभी मदरसे में बैठा हुआ था, वो हाल मदरसे का है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंबा जोड़ा। बारे मेरी कौम, गजब की सोच तुम्हारी है यार। नमाज पढ़ने के लिए मुझे पेशाब करने की जरूरत पेश आई। जब मैं बाथरूम में गया तो एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए था। अब पैजामा खोलूं या रस्सी को, दो में से एक काम कैसे करे? उसमें कुंडी तक नहीं तक। हाँ, बताइए, ये सोच हमारी कौम की है, जो कौम कव्वालों पे, नचनियों पे, गवैयों पे और पीरों की तोड़ भरने में लगी हुई हो, उस कौम को रसूलुल्लाह का ये घर नहीं दिखता है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसे रसूलुल्लाह का घर है। इन मदरसों में कुंडी तक नहीं लगी हुई है। कब होश आएगा? कब जागेंगे आप? कब बेदार होंगे? दुनिया के सारे स्कूलों और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में आप क्या समझते हैं कि आपके बच्चों को दीन सिखाया जा रहा है? आपके बच्चों और बच्चियों को मुर्तद बनाया जा रहा है। मुर्तद, इस्लाम के दायरे से खारिज किया जा रहा है क्वालिफिकेशन के नाम पे। हमारी कौम के पास न ढंग का मदरसा है, न ढंग का कोई स्कूल है, न कोई कॉलेज है। क्या है? आज इस बाबा का उर्स है, कल उस बाबा का उर्स है, कल वहां देख चढ़ाना है, कल तोड़ भरना है वहां पे, कल ठूस के खाना वहां पे। इतने मारे जाओगे, शक्लें बिगड़ जाएगी तुम्हारी। दुनिया तैयारी कर चुकी है, दुनिया ने प्लान बना लिए हैं। तुम्हें पता है 80 साल हो गए फिलिस्तीन जल रहा है। 80 साल।